اس کا نام مجاز ہے۔ اسد مستعمل ہے حیوان مفترس میں، تو مولوی صاحب یہ مستعمل بھی ہے اس میں اور یہ موضوع بھی ہے اس کا، تو یہ حقیقت ہے۔ اور اگر اسد مستعمل ہو جائے رجل شجاع میں تو یہ رجل شجاع مستعمل فی تو ہے، موضوع نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں مجاز۔ کتنے ہو گئے؟ دو۔ ہر ایک حقیقت اور مجاز میں سے اگر معنی حقیقی ظاہر تھا اس کو کہتے سری، اور اگر مخفی تھا اس کا نام ہے کنایا۔ معنی مجازی کا ظاہر تھا اس کا نام سری ہے، اور اگر خفی تھا اس کا نام کنایا ہے۔ تو چار قسم ہو گئے، حقیقت، مجاز، سری، کنائی۔ ایک، دو، تین، چار، یہ چار عدد ہے، یہ 3 سے اوپر ہے اور 5 سے نیچے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ فصل فی الحقیقت والمجاز کل لفظ وضعہ، ہر وہ لفظ جس کو وضع کرے واضع اللغت اہل لسان بإزاء شیء کسی معنی کے مقابلے میں، فہو حقیقت، پس وہ موضوع له حقیقت له اس لفظ کا، اولو اسلو میں لفظ غیری، اگر لفظ کے استعمال موضوع کے لفظ ومحفوظ یکون مجازا لا حقیقتا، وہ مجاز ہے اور حقیقت نہیں۔ اب آپ کو اصول بتاتا ہوں کہ جس طرح مشترک سے ایک وقت میں معنی متعددہ کا ارادہ جائز نہیں تھا، تو اسی طرح ایک لفظ سے ایک وقت میں ایک جہت کے ساتھ معنی حقیقی اور معنی مجازی کا ارادہ جائز نہیں ہے۔ اگر معنی حقیقی کا ارادہ ہو تو مجاز نہیں، اور اگر معنی مجازی کا ارادہ ہو تو حقیقت نہیں۔ ثم الحقیقت مع المجاز، معنی حقیقی معنی مجازی کے ساتھ لا یجتمعان، یہ جمع نہیں ہوتے اس حال میں ارادتاً کہ دونوں کا ارادہ ہو چکا ہو لفظ واحد سے حالت واحد میں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سنو بھائی، یہ اصول اس نے بنایا کہ ایک لفظ سے ایک وقت میں معنی حقیقی و مجازی کا ارادہ جائز نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب سوا حقیقت ظرف میں اور مجاز معافی ظرف میں، اور حدیث میں ساتھ ہی مراد معافی ظرف معنی مجازی لیا گیا تو معنی حقیقی نہیں لے سکتے۔ حضور نے فرمایا لا تبیع الدرہم بالدرہم، 1 روپے 2 روپے کی بدلی مت بیچو، یہ سود ہے۔ ولا الصاع بالصاعین، اور ایک پیمانہ 2 پیمانوں کے ساتھ نہ بیچو۔ اب ساتھ سے مراد کیا ہے؟ معافی صاحب، یعنی جو گندم ایک پیمانہ ہو وہ 2 پیمانی پر مت بیچو۔ اب سوا سے مراد یہاں معنی مجازی لیا گیا جو مضروب ہے، تو معنی حقیقی کا ارادہ جائز نہیں ہے، یعنی ایک برتن 2 برتنوں پر بیچنا جائز ہے۔ یہ بھی برتن ہے اور وہ سفید بھی برتن ہے، لیکن یہ 10 روپے کا ہے وہ 5 روپے کا ہے، تو اس جیسے 2 ٹوپی اس کو دے گا اور یہ 1 ٹوپی دے گا، تو نفس سا کا بیچنا سائن کے ساتھ جائز ہے، کیونکہ حدیث میں لا تبیع الصاع بسائن کی مراد ما کے سا لیا گیا معنی مجازی، تو اگر سا کی حرمت بھی بسائن ثابت ہو جائے تو ایک لفظ سے ایک وقت میں معنی حقیقی و مجازی ارادہ ہوگا۔ ولہذا اس وجہ سے کہ جمع بین الحقیقت والمجاز جائز نہیں ہے، ہم کہتے ہیں جب ارادہ کیا گیا ماں وہ گندم جو داخل پہ سا ہے، اس حدیث مبارک میں مت بیچو درہم درہمین کے ساتھ، لا تبیع الدرہم بدرہم، اور مت بیچو سا ساعین کے ساتھ، مت ولا سا بسائن، تو یہاں سا سے مراد ما فی سا ہے اور سائن سے مراد ما فی سائن ہے، یعنی ایک پیمانہ گندم 2 پیمانوں گندم کے ساتھ مت بیچو، تو کون سا معنی مراد ہوا؟ معنی مجازی۔ نسخت اعتبار نفس سا، تو نفس سا کا اعتبار ثابت ہے، حتیٰ کہ جائز ہے بیع 1 سا کا جو یہ ہے بل اس میں 2 ساؤں کے ساتھ جو وہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سنو بھائی، اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ کوٹھی نے اس عورت کو ہاتھ لگایا، اس کا وضو ٹوٹ گیا یا نہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ٹوٹ گیا، کیونکہ قرآن میں آیا ہے ان اوجاہدکم من الغائط او لامستم النساء فتیمموا ولم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، تو غائط کو بڑی پیشاب کو سبب بنائے نفس وضو کے لیے، او لامستم النساء، اور ہاتھ لگانے کو بھی سبب بنائے نفس وضو
معلوم ہوا کہ عورت کا مس بالید ناقض للوضو ہے. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں لامس لمس مشترک ہے درمیان ہاتھ لگانے کے درمیان جمع لگانے جمع کرنے کے. جمع بھی سبب ہے نقض وضو کا بھی لکھا. تو جب ایک معنی مراد لیا گیا تو دوسرا معنی اگر مراد لیا جائے تو کیا لازم آتا ہے؟ جمع بین الحقیقت والمجاز. اور جمع تو یقیناً مراد ہے. جمع یقیناً جو معنی مجازی ہے تو مس مراد نہیں ہے جو معنی حقیقی ہے ورنہ جمع بین الحقیقت والمجاز. ولما اريد الوقاء اور جب ارادہ کیا گیا جمع علی آیت ملامست سے علامتم النساء نسقط اعتبار ارادت المس بالیت تو مس بالیت کا ارادہ ختم ہوا. بات سمجھ میں آ گئی؟ سنو بھائی اس آدمی نے اس غلام کو آزاد کر تو یہ اس کا معتق ہے اور پھر اس نے اس کو آزاد کر دیا تو یہ اس کا معتق المعتق بنا. اب اس کو بھی مولا کہا جاتا ہے اس کا اور اس کو بھی, لیکن مولا کے اطلاق اس پر حقیقت ہے کیونکہ یہ معتق بالذات ہے اور مولا کے اطلاق اس پر مجاز ہے کیونکہ یہ معتق اس کا ہے بالطبع. ٹھیک ہے. اب خنداری مر رہا تھا اور اس نے کہا اس کی موالی کو میرا مال دے دو تو موالی کا اطلاق اس معتق پر حقیقت ہے اور معتق المعتق پر مجاز ہے. اور اولا بالارادہ کون ہوتا ہے؟ حقیقت. امام محمد کہتے ہیں مال ان کو دے دو اور جب ان کو دے دیا تو ان کو نہیں ملے گا کیونکہ اگر اس کو بھی مل جائے تو جمع بین الحقیقت والمجاز. قال محمد اذا اوصى لمواليه کنداری نے وصیت کی زید کی موالی کا اور ابو زید کے لیے موالین غلام تھے آتاقا کہ زید نے آزاد کیا تھا ان کو اور لموالی ہی موالین اور اس کی متقین کے لیے متقین تھے آتاقو کہ متقین نے آزاد کیا تھا ہم ان متق المتق کو. نہ وصیت لموالی متقین کے لیے ہے دون موالی موالی نہ متق المتق کے لیے. بات سمجھ میں آ دوسری مثال کہ لفظ سے معنی کسی مراد ہو جائے تو معنی مجازی کا ارادہ جائز نہیں ہے. ہاں اچھا اس نے محاصرہ کیا ہندوستان سے کرگل سے. ہندو ایک قلعے میں بند ہو گئے. ایک ہندو ہند پر سے کہا آمینون علی آبائنا ہمارے آبا کو امان دے دو. تو آبا حقیقت باپ میں اور مجاز جب میں اور کمانڈر نے کہا کہ ہم نے امان دیا ہے تو مولی سے یہاں آبا کو تو امان ثابت ہوگا اور آبا اور آبا جو اجداد ہے ان کو نہیں ہوگا کیونکہ آبا سے مراد مانا حقیقی مراد لیا گیا جو پیدر ہے. تو اگر پیدر ہی پیدر بھی ارادہ ہو جائے تو جمع بین الحقیقت والمجاز. وفي السير الكبير لو استامن من اهل الحرب اگر اہل حرب امان طلب کرے اپنے آبا پر تو داخل نہیں ہے اجداد امان میں کیونکہ آبا حقیقت ہے وہ مراد لیا گیا. تو اگر اجداد بھی مراد ہو جائے تو جمع بین الحقیقت والمجاز ہے. اسی طریقہ سے ہم نے محاصرہ کیا کوٹھی سے. کوٹھی نے کہا آمینون علی امہاتنا تو امہات حقیقت ام میں اور مجاز جدات میں اور ہم نے امان دے دی تو امہات کو امان ثابت ہے جدات کو نہیں کیونکہ امہات حقیقت ماں میں تو وہ مراد ہوا. اگر جدہ بھی مراد ہو جائے تو جمع بین الحقیقت والمجاز. ولو استامنوا على امهاتهم لا يثبت الامان في حق الجدات. بات سمجھ میں آ سنو بھائی کوہاٹی وحشی نے ہندوستان پر حملہ کیا اور ہندو کو ایک قلعے میں بند کر دیا. وہاں سے وشپئی نے کہا آمنون علی ابکارنا آمنون علی ان کو پتا تھا یہ وحشی ہے تو انہوں نے کہا آمنون علی ابکارنا. تو باقیرہ کا ایک معنی حقیقی ہے. حقیقی یہ ہے کہ اس کا ذکر ضائع نہ ہو وہ بھی باقیرہ ہے اور ایک باقیرہ مجازی ہے کہ اس کا ذکر ظاہر ہو لیکن نکاح سے نہیں زنا سے اس کو بھی باقیرہ کہتے ہیں غیر شادی شدہ. ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا ہم نے امان دے دی تو مولی سے وہ جو باقیرات حقیقتاً ہے ان کو امان ثابت ہے جو مٹروے ہے ان کو ثابت نہیں ہے.
ٹھیک ہے یعنی ان کا استعمال کرو، تم ایسی چیزوں کا استعمال کرو تکلیفیں ڈال یہ امان نہیں ہے. اذا اوصى لابکاری بنی فلاں نے اس نے وصیت کی کہ وہ اتباعی کے باکروں کو میرا مال دے دو. لا تدخلوا المصابة بالفجور، وہ عورت جس کا بکر زنا سے ظاہر ہوا ہو اس کو نہیں ملے گا، کیونکہ منع حقیقی مراد ہوا جو باکرہ ہے حقیقتا. تو اگر باکرہ اب بالفجور بھی ہو جائے تو پھر وہ کیا ہے؟ جمع بین الحقیقت والمجاز ہے. ولا اوصى لبني فلان وله بنو وبنو بنيه لو كانت الوصية لبنيه دون بني بنيه. قواتی کا آپ نے محاصرہ کیا، اس نے کہا امینون علی ابنائنا، تو ابنا حقیقت ہے اپنے بیٹوں میں اور مجاز ہے ابن الابن میں. تو اس صورت میں بیٹوں کو امان ثابت ہوگا اور ابنا الابنا کو ثابت نہیں ہوگا کیونکہ یہ مجاز ہے اور جمع بین الحقیقت والمجاز جائز نہیں. اگر وصیت لی بنی تھا دون بنی بنی ولا اوصى لبنی فلان، اور بنی فلان کے لیے بنون بھی تھے وہ بنو بنی ہے اور اپنا الابنا بھی تھے، نہ وصیت لی بنی ہے دون بنی بنی ہے. قال اصحابنا قال لو حلف لا ينكح فلانة وهي أجنبية لكان ذلك على العاقل حتى لو زنا بها لا يحنث. وہی اصل پر ہوتی ہے کہ جمع بین الحقیقت والمجاز جائز نہیں. اب اس نے کہا واللہ لا انفہ بنذیر، تو نکاح حقیقت ہے عقد میں اور مجاز ہے زنا میں. بات سمجھ میں؟ اور جب تک معنی حقیقی سے معنی نہ ہو تو مجاز کا ارادہ جائز نہیں ہے. تو اس قسم کے بعد اگر اس نے اپنی نکاح کی بے نظیر کے ساتھ تو حانث ہے، اور اگر ویسی گڑبڑ کی بغیر نکاح کی تو حانث نہیں ہے کیونکہ یہ معنی مجازی ہے. ٹھیک ہے. قال اصحابنا لو حلف لا ينكح فلانة، اور وہ اجنبی اس وقت نکان ذلك للعقد، اس لیے مراد اپنی نکاح ایک دن نکاح کرے گا تو حانث ہوگا حتى لو زنا بها لا يحنث. ٹھیک ہے یا نہیں؟ ولئن قال اذا حلف لا يزو قدمه في دار فلان يحنث لو دخلها حافيا او متنائلا او راكبا وكذلك. یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا ہمارے پر 2-3 اعتراضات. اصل میں امام شافعی کے نزدیک ایک لفظ سے ایک وقت میں معنی حقیقی و مجازی کا ارادہ جائز اور ہماری نزدیک جائز نہیں. اب امام شافعی ہم پر ایک الزام یہ لا خلو نہیں ہے، لا اضع قدمی فی دار فلان، کہ میں وضع قدم کا نہیں کروں گا کوٹی کے گھر میں. تو وضع قدم حقیقت ہے حافین میں کہ میں ننگی پاؤں داخل ہو جاؤں، اور مجاز ہے متنائلن اور راکبن میں. اور امام صاحب کہتے ہیں کہ اگر ننگی پاؤں داخل ہوا تب بھی حانث ہے، اور اگر متنائلن داخل ہوا راکبن داخل ہوا تب بھی حانث ہے. یہ جمع ہے بین الحقیقت والمجاز. دوسرا اعتراض کہ میں نے کہا تھا لا ادخل دار فلان، تو دار فلان حقیقت ہے داری مملوک میں اور مجاز ہے داری مسکون میں کہ عاریتن کرایتن رہتا ہوں. اور امام صاحب کہتے ہیں اس قسم کے بعد اگر میں اس کی داری مملوک میں داخل ہوا تب بھی حانث ہے، اور اگر داری مسکون میں داخل ہوا عاریتن تب بھی حانث ہے. یہ جمع ہے بین الحقیقت والمجاز. لفظ دار تو حقیقت مملوک میں اور مجاز عاریت میں، اور دونوں دارین میں داخل ہونے سے حانث ہے. تو یہ جمع ہے بین یہ 2 اعتراض. اذا حلفا، ایک آدمی نے قسم اٹھائی لا یضع قدمہ کہ میں قدم نہیں رکھوں گا داری کوٹی میں، کہ میں حانث ہوں گا اگر داخل ہوا خافیا ننگی پاؤں، اور یہ حقیقت ہے. اور متناعلا اور راکبان پھر بھی حانث ہو، اور یہ معنی مجازی ہے. دوسرا اعتراض وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ دَارَ فُلَانٍ، میں داری فلان میں نہیں رہوں گا نہیں داخل ہوں گا تو میں حانث ہوں گا اگر دار جو ہے وہ ملتا فلان کا، یہ معنی حقیقی ہے. اور كانت بأجرة أو عارية، اور یہ مجازی ہے. وذلك جمع بين الحقيقة والمجاز. کتنے اعتراض ہو گئے؟ 2. تیسرا اعتراض میں نے کہا عبدی حر یوم یقدم قوتی، میرا غلام خوشی میں آزاد ہو جائے جس دن قوتی مجھے اپنی نکاح کا پیغام لا کے دے گا کہ میری شادی ہے، نکاح پڑھانے کی کیا ہو.
ٹھیک ہے، اس کی نہ ہو اس کی بیوی کی شادی ہوگی، کوئی بات نہیں۔ یہ کہتے میری 20 لڑکے ہوں گے، میں نے کہا تیری بیوی کے طرف۔ ہاں، تیسرا اعتراض میں نے یہ کہا اب بھی ہو یوم یکم، تو یوم حقیقت بیاض اور مجاز لیل، اور امام صاحب کہتے ہیں پورتی دن کو آئے تب بھی غلام آزاد ہے، یہ معنی کسی ہے، اور رات کو خبر دے دی تب بھی غلام آزاد ہے، یہ معنی مجازی ہے۔ تو یوم حقیقت بیاض میں اور مجاز لیل میں، اور یہاں یوم سے دونوں معنی مراد ہے، دن کو اطلاع دینے والا آ جائے تب بھی غلام آزاد، رات کو آ جائے تب بھی آزاد، یہ جمع ہے بین الحقیقت والمجاز۔ یہ تیسرا اعتراض ہے۔ وكذلك لو قال عبدي حر يوم يقدم فلان فقدم فلان وجاء ليلا ونهارا يحنس، بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ آ کر بالترتیب جواب دے۔ پہلے اعتراض کیا تھا کہ وضع قدم حقیقت خفیہ میں اور مجاز متناعلا اور راکبا میں اور دونوں صورتوں میں حادث ہے، اور یہ جمع ہے بین الحقیقت والمجاز۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ یہاں ٹھیک ہے، دخول حافیاً بھی موجب حنس ہے اور دخول متناعلاً اور راکباً بھی موجب حنس ہے، لیکن اس کو جمع نہ کہو بین الحقیقت والمجاز، اس کو عمومی مجاز کرو۔ عمومی مجاز کا معنی یہ کہ نہ معنی حقیقی کا ارادہ کرو نہ معنی مجازی کا، بلکہ 21 معنی کا ارادہ کرو جو دونوں کو شامل۔ تو یہاں وضع قدم سے نہ مراد حافیاً ہے، نہ مراد متناعلاً ہے، نہ مراد راکباً ہے، بلکہ وضع قدم کے نئے دخول سے لا ادخل، اور دخول عام ہے، حافیاً کو بھی شامل ہے، متناعلاً کو بھی شامل ہے، راکباً کو بھی شامل ہے۔ اس کو کہتے ہیں عمومی مجاز۔ تیسرا معنی لو جو کلی ہو اور شامل ہو معنی حقیقی اور معنی مجازی کے، تو لا ادخل قدمی کا معنی کیا ہے؟ لا ادخل، اور دخول عام ہے، دخول حافیاً کو بھی شامل ہے جو معنی حقیقی ہے، اور دخول متناعلاً راکباً کو بھی شامل ہے جو معنی مجازی ہے۔ نہیں سن قلنا وضع قدم مجاز الدخول بحکم العرب۔ وضع قدم تو حقیقت اس میں کہ میں جسم باہر رکھوں اور پاؤں اندر رکھوں، اور یہ استعمال اور فن متروک ہے۔ معلوم ہوا کہ وضع قدم صرف رجل کا نام نہیں ہے، بلکہ کس کا نام ہے؟ دخول کا، اور دخول عام ہے، یہ شامل ہے حافیاً متناعلاً راکباً کو، اور دخول جو ہے وہ دونوں فصلین میں ہے۔ بس دوسرا اعتراض کیا تھا کہ لا اسکن دار فلان، تو دار فلان حقیقت ہے دار ملکی میں، اور مجاز ہے دار عاریت و اجارہ میں، اور دونوں میں حانث ہے۔ کہتے دونوں میں حانث ہے، لیکن اس کو جمع نہ کہو بلکہ یہ عمومی مجاز ہے، یعنی تیسرا معنی ہم نے لیا ہے جو ان دونوں کو شامل ہے۔ وہ تیسرا معنی کیا ہے؟ دار فلان سے مراد ہے سکنا فلان، فرق، اور سکنا فلان جو ہے ملکی کو بھی شامل ہے اور عاریت و اجارہ کو بھی شامل ہے۔ اور دار فلان صار مجازا عن دار مسکونۃ له وذلك، اور دار مسکونہ لا يتفاوت، وہ متفاوت نہیں ہے، پہلی بھی ہے لا يتفاوت بالفصلین، یہاں بھی ہے لا يتفاوت بین یکون ملکا له او کان باجرۃ۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا اعتراض کیا تھا کہ یوم حقیقت بیاض میں، یوم ہے، اور مجاز لیل، اور امام ابو حنیفہ نے دونوں معنی لیے ہیں، یہ دن کو خبر دینے کے لیے آئے یا رات کو آئے تو میرا غلام آزاد ہے۔ یہاں بھی یہ جواب ہے کہ یہاں جمع بین الحقیقت والمجاز نہیں ہے، عمومی مجاز۔ عمومی مجاز کا معنی ہے کہ یہاں یوم عبارت ہے وقت، تو اس کا معنی یہ ہوا عبدی حر وقت کا یقدم فلان، اور وہ قوام لیل کو بھی شامل ہے، نہار کو بھی شامل ہے۔ تو لیل و نہار میں جو تعبیر عبد کی ہے یہ بطریقہ جمع کی نہیں ہے بین الحقیقت والمجاز، بلکہ بطریقہ عمومی مجاز کے ہیں۔ اور یوم مسئلہ نظر قدوم میں یہ عبارت مطلق وقت سے، مطلق اس کی دلیل کیا ہے کہ یوم سے مراد وقت ہے، اور وقت شامل ہے لیل و نہار دونوں۔ ٹھیک ہے، تو مصنف ایک قانون بیان کرتا ہے، وہ آپ سمجھ لیں۔ فعل دو قسم کا، ایک ہے فعل ممتد اور ایک ہے فعل غیر ممتد۔ فعل ممتد اس کو کہتے ہیں جس کا وقوع زمانہ میں ہو،
طرح قرات ساعتن، قرات ساعتین، قرات ثلاث ساعات، تو یہ قراءت جو ہے یہ آن میں ہے یا زمانہ میں ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیر مبتدا. اور فعل غیر مبتدا اس کو کہتے ہیں جس کا وقوع آن میں ہو، جس کا وقوع آن میں ہو. یہ کوہٹی ہے اور یہ کنداری ہے، وہ کندار سے چلا، یہ کوہاٹ سے چلا، ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس بڑھنے کو تماس نہیں کہتے، تماس اس کو کہتے. اور یہ آن میں ہوا یا وقت میں ہوا؟ آن میں ہوا. اس کو کہتے پہلے غیر مبتدا. اسی طرح یہ کندار سے چلا، اس کے پاس آ رہا ہے، تو اس چلنے کو قدوم نہیں کہتا. قدوم اس کو کہتے کہ اس کی پہلی نظر اس پر پڑی، اور پہلی نظر وقت میں ہے یا آن میں ہے؟ آن میں ہے. ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیا. اب یہ قانون ہے کہ جب یوم کی اضافت ہو جائے کسی فعل کی طرف اور وہ فعل ممتد ہو تو یوم سے مراد زو ہے جو معنی حقیقی. اور اگر یوم کی اضافت ہو جائے کسی فعل کی طرف اور وہ فعل غیر ممتد ہے تو یوم سے مراد زو نہیں ہے، کیونکہ زو ممتد زمانے کا نام ہے جو شروع سے وہ ممتد ہے، بلکہ مراد وہاں وقت ہے. یہاں یوم مضاف یقدموں کی طرف اور قدوم فعل آنی ہے، ممتد نہیں ہے. اس قانون کے مطابق یوم سے مراد کیا ہوا؟ وقت. اور وقت شامل ہے لیل اور نہار. بس یہ معنی اس قول کا لأن اليوم اذا اضيف الى فعل لا يمتد، کیونکہ یوم کی اضافت جو فعل انی کی طرف ہو لیکون عبارت یوم عبارت ہے مطلق وقت کما عرفا، کیونکہ قدوم تو یوم کی طول کا محتاج نہیں ہے. اسے وقت لے لو تاکہ دن کو، رات کو، گھنٹے کو، آن سب کو شامل ہو جائے. مفیدت لہذا طریقہ عمومی مجاز کے ہے ان تینوں مسئلوں میں، لا بطریق الجمع بین الحقیقت والمجاز. بتائیے ثم الحقیقت انواع ثلاث. یہ مطلب ہے، یہ معنی حقیقی ہے، یہ معنی مجازی ہے. معنی حقیقی کی تین قسم ہے. ایک یہ کہ وہ متعذر ہو. متعذر کس کو کہتے ہیں؟ جس کا استعمال، جس کا حصول مشکل، حصول مشکل. متعذر کا معنی یہاں محال نہیں، مشکل. اور منظور اس کو کہتے ہیں جس کا حصول مشکل نہ ہو، آسان ہو، لیکن عرف میں مصروف ہو. اور ایک حقیقت وہ ہے جو مستعمل ہو. کتنے ہو؟ ایک حقیقت متعذرہ کہ اس کا حصول ممکن ہے مگر صحت کے ساتھ. مہجور جس کا حصول ممکن ہو آسانی کے ساتھ مگر یہ مطلوب ہو اور بات. اور تیسری حقیقت مستعملہ ہے. حقیقت اگر متعذر ہو تو بالاتفاق سے رد المجاز ہوگی. بالاتفاق سے رد المجاز. جس طرح واللہ لا اصل من هذه النخلہ، تو نخلہ حقیقت لکڑ میں، خشب میں، اور مجاز ثمر میں. لکڑ کا کھانا ممکن ہے مگر دقت اشکال کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی اتفاق نخلہ سے مراد خشب نہیں ہے بلکہ ثمر ہے. تو اگر عین خشب کھا لے تو کھانے نہیں ہوگا، اگر پھل کھا لے تو کھانے نہیں ہوگا. یہ حقیقت متعذرہ ہے. اس صورت میں معنی حقیقی مراد نہیں ہے، معنی مجازی ہے. تو اگر ایک آدمی کہے واللہ لا اصل من هذه النخلہ، تو نخلہ صفت خشب میں اور مجاز پھل میں، اور خشب کا کھانا متعذر ہے یعنی مشکل ہے کہ اس کو پیس کر آٹا بنا کر کھا رہے ہیں. یہ مشکل ہے تو ضرورت مجاز کی ضرورت ہوگی. تو مراد نخلہ سے پھل ہے، تو اگر اس طرح کا پھل کھائے تو خانص میں شور، اور اگر خشب کھائے تو خانص میں شور. دوسری قسم کی حقیقت مہجور. حقیقت یعنی اس کا حصول آسان ہو لیکن عرف میں مطلوب ہو. جس طرح واللہ لا اللہ قدمی فی دار قوتی، تو وضع قدم حقیقت
اس میں کہ پاؤں اندر ہو اور جسم باہر ہو، اور مجاز دخول میں اب پاؤں رکھنے کے گھر میں وصول ممکن ہے، آسان ہے، لیکن عرف میں متروک ہے، لہذا یہاں وضع قدم سے مراد ادخال قدم کا نہیں ہے بلکہ ادخال جسم کا ہے۔ تو اگر قدم اندر رکھا اور جسم کو باہر رکھا حادث نہ میں شوہر، اگر داخل شوہر کرتا رہے تو حادث گردار، یہ حقیقت ہے۔ تیسری حقیقت کہ جب معنی حقیقی مستعمل ہو لیکن اس کے مقابل میں مجاز متعارف ہو، تو یہاں کون سا معنی لیں گے؟ تو بابا جی کی نزدیک العمل بالحقیقت المستعمل کے اولا، اور عند الصاحبین العمل بعموم المجاز۔ اس کی مثال واللہ لا اشرب من هذا النهر، تو شرب من النهر حقیقت ہے منہ لگانے میں کہ منہ لگا کر پی لے جیسے پٹھان پیتے ہیں، اور مجاز ہے کہ برتن میں چولو میں لا کر پی لے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں حقیقت بھی مستعمل ہے، منہ کی ذریعہ سے پانی یہ مستعمل ہے، پٹھان پی لیتے ہیں، ہاتھ جو بندے سے منہ لگا کر پی لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں امام صاحب کہتے ہیں کہ اگر منہ لگا کر پی لیا تو کھانے سے، اگر برتن میں اٹھا کر پی لیا تو حاجت نہیں ہے۔ اور صاحبین کے نزدیک یہاں عمل بعموم المجاز ہوگا ہے، یعنی لا استعمل الذات الماء سواء كان بالماء او بالاناء، دونوں صورتوں میں حاجت ہے۔ کتنے بن گئے؟ ٹھیک ہے۔ ثم الحقیقت معنی حقیقی انواع ثلاثہ، اس کی تین قسم ہے، متعذرہ، مہجورہ، مستعملہ۔ متعذرہ کسے کہتے ہیں کہ وصول ممکن باشد لیکن بدقت ہے، مہجورہ کہ وصول حقیقت آسان باشد لیکن مطلوب باشد ضرور ہو، اور مستعملہ تو تم جانتے ہیں۔ وفي القسمين الاولين اگر معنی حقیقی متعذر ہو یا مہجور ہو لیسار سیر الشبت الى المجاز وسوء مجاز بالاتفاق نزيد متعذرة اذا حلب لا يأكل من هذه الشجرة، تو شجرہ حقیقت در خشب، مجاز در خلیات، اچھا، اور معنی حقیقی کی خشب متعذر وصول الى مندل خشب مشکل ہے۔ اب تو یہاں اگر عین خشب خورت حدیث میں مشہور، اگر از میوہ شجر میں خورت حدیث مشہور، او من هذا القدر، قدر حقیقت در ضرب اور مجاز در مجرور، اور در قدر مشکلت ممکنت لیکن مشکلت، ٹھیک ہے۔ تو اگر عین تیسری کا ہے تو حدیث نہیں ہوگا، اور اگر موت کے قدر کا ہے تو حدیث فإن أصل الشجرة خوردن الشجرة در سورة الأولى أو خوردن القدر در سورة الثانية متعذرة فينصرف ذلك، تو لفظ شجرة والقدر منصرف إلى ثمرة الشجرة أو إلى ما قصة يحل في القدر كواقع القدر، حتى لو أكلا أجر استكاية أضعين درا أو أضعين قدر بنوع تقلب لا يحمل۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وَلَهَذَا قُلْنَا کسی نے کہا لا أشرب من هذا البير، تو البير حقیقت ہے کہ منہ کنویں میں اتار کر یہ متعذر ہے۔ اصول ممکن ہے کہ تھوڑی سی نیچے اترے وہ حقیقی لیکن مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اضطراب ڈور کے ذریعہ پینا یہ معنی مجازی ہے، تو اگر اتر کر منہ سے پی لیا تو حادث نہیں ہے، اور اگر ڈور سے نکال کر پی لیا تو حادث ہے۔ ولهذا قلنا إذا حلف الإكاد من قسم لا يشرب من هذا البير نصرف ذلك إلى الاختلاف شلو كساد، حتى لو فرضنا أنه لو قرأ اگر اس کی منہ لگایا کنواں میں بنا تکلف کو کرنے سے لا يخنف بالاتفاق۔ یہ تین مثالیں ہیں حقیقت متعذرہ کی، یہ صورت میں ضرورت شوق وسوء مجاز، ٹھیک ہے۔ دوسری حقیقت کون سی؟ مہجور،
حقیقت محجورات باشد